و متا دی وجہ نال اکھاں چوں آنسو آ سکدے، دوست ناراض ہو جائے، رشتہ دار ناراض ہو جائے، یا اولاد دی وجہ نال اکھاں چوں آنسو آ سکدے نے، لیکن خوف خدا دی وجہ نال ساڈی اکھاں چوں کدے آنسو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ خوف خدا دی وجہ تو اپنی اکھاں چوں آنسو بہا لے تے سرکار فرماندے نے ساری زندگی وہ دنیا دی لالچ وچ تے چاہت وچ روندا رہے، او دی اکھاں وچوں نکلے ہر آنسو کوئی آستین دی نظر ہو جائے گا، کوئی زمین تے ٹک جائے گا، لیکن آپ فرماندے نے جیڑا آنسو بندہ مومن دی اکھ وچوں خوف خدا دی وجہ نہ نکلے گا، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے جبریل اینو زمین تے نہیں گرن دینا، اینو اپنے ہاتھاں دے اوتے اٹھا اور جنت تک پہنچا۔ جدو جبریل امین لے کے چلے جاندے نے تے عرض کردے نے پروردگار انہاں آنسواں دا کی کرنا ہے؟ خالق کائنات فرماندا ہے جبریل انہاں آنسواں نو میرے بندے واسطے سنبھال کے رکھ، محشر دا میدان ہوے گا، نفس و نفسی دا عالم ہوے گا، ایک ایک گناہگار اللہ دی بارگاہ وچ کٹارے وچ پیش ہوے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدیاں اکھاں وچوں خوف خدا دی وجہ نال آنسو آئے ہون گے، جدو وہ بندہ اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہوے گا تے پروردگار ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے تو اپنے اعمال نو جاننا ہے؟ وہ عرض کرے گا مولا جاننا، فرمایا جو کوئی تو کر کے آیا یہ جاننا ہے یا اللہ کر کے آیا؟ جو کچھ کیتا ہے میں جاننا، پر پروردگارا تیرے کولوں تے پردہ نہیں، تو تے سب جاننا ہے۔ آل کے کائنات فرمائے گا جبریل اے دے او آنسو جڑے میرے خوف وچ انہیں ایک دن بہائے سن او لے کے آ۔ حضرت جبریل امین فرماندے نے اللہ تعالیٰ ایک آنسو نو احد پہاڑ دے برابر کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے توجہ فرماؤ بھائی، اے جڑے حضرات باہر موجود ہیں انہاں کے بھی گزارش ہے کہ جے تے ختم واسطے آئے ہو تو مہربانی کر کے کرا، تے جے اپنی پریا مکانی ہے تو پھر تواڈے واسطے اے جملہ میں عرض کراں گا کہ تسی برائے مہربانی کہ ہور جا کے جگہ دے پریا پا لو، مسجد وچ یہ وادیاں پریا نہیں بتائیں گے۔ اے میرے توجہ کرو جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ خالق کائنات ایک ایک آنسو نو احد پہاڑ دے برابر بنائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے محشر والے دیہاڑے اللہ تعالیٰ دے غضب نو، اللہ تعالیٰ دے غضب نو، اللہ تعالیٰ نو جڑی چیز ٹھنڈیا کر دے گی نا وہ بندہ مومن دی اکھاں چوں نکلے، او آنسو نے جڑے خوف خدا دی وجہ نہ نکلے۔ دیکھو میں عرض کرنا اج خدا نہ ہاستہ کسی عمارت نو اگ لگ جائے، پوری بستی پانی دا انتظام کر کے انہوں بجانا چاہے تے شاید وہ بجھ جائے، لیکن بہت مشکل ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ دی جہنم دی اگ نو بندہ مومن دا او آنسو جڑا خوف خدا سے نکلے ہوئے گا، ایک آنسو جہنم دی اگ نو ٹھنڈا کر۔ اے پاور ہے اس بندے دی آنکھ دے آنسو دی جڑا خوف خدا سے نکلے ہوئے گا۔ لیکن دکھ اس چیز دا ہے اسا رو رو چھڑیا کچھ نہیں دنیا دی لالچ وچ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگر تیرے سینے چ ایمان ہے تے کدے کدے خوف خدا دی وجہ نہ رو گے، تے جدوں تو خوف خدا دی وجہ نہ روئے گا تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ چند آنسو خوف خدا دی وجہ نہ نکلے لے کے حاضر ہو جائے گا، خالق کائنات جنت وچ انہوں ایسیاں نہراں عطا کرے گا جنہ نہراں دے کناریاں دے اتے بڑے خوبصورت آباد شہر موجود ہوں گے۔ وہ بندہ دیکھ کے دھنگ رہ جائے گا کہ پروردگار ایسا حسین منظر، ایسا خوبصورت منظر اس تو پہلے میں نہیں ویکھیا۔ اللہ فرمائے گا اے اس آنسو دی بدولت ہے جڑا میرے خوف میں تو آیا۔ گرامی قدر حضرات، میں یہ جملہ سادہ جے عرض کرنا چاہنا کہ آج ہر بندہ زمیندار ہے تاں جو انج اللہ تعالیٰ نے انہوں زمین عطا کی ہے تاں
وہ سڑک دے کنارے زمین دی زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے. اگر کسی کو پیسے مل جان تو سڑک دے قریب، شہر دے قریب یا شہر دے وچ زمین دی ڈیمانڈ کرے گا، اپنی رہائش دی ڈیمانڈ کرے گا، خوبصورت علاقہ ہوئے، ہمسائے بھی اچھے ہون، اور جناب دنیا دی ہر چیز بھی اتھوں ملے، ہر چیز دی آرائش بھی اتھے موجود ہوئے. لیکن میرے مصطفیٰ کریم فرماندے نے اے دنیا چند دن دی، اینو چھوڑ، خوف خدا دی وجہ نہ لکھاں چوں آنسو بہایا کر، مولا تیری توقع کو بھی زیادہ تینوں محشر والے جانے جنت میں چاہتا تھا. سبحان اللہ. دیکھو میں ایک چھوٹا جا جملہ عرض کرنا چاہنا. کوئی بندہ اپنے رشتے دے فراق وچ بھی روندا ہے، کوئی بندہ دوست واسطے روندا ہے، میں پہلے عرض کر چکے ہیں، کوئی مال و متاع واسطے روندا ہے. لیکن اللہ دے خوف واسطے رونا توجہ فرمانی ذرا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک بندہ محشر والے جاڑے اللہ دے کٹارے وچ پیش ہوئے، جدو اللہ دے کٹارے وچ پیش ہوئے گا تے خالق کائنات او دے اعمال نو دیکھ کے، او دے اعمال نو مد نظر رکھ کے تے اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو حکم فرمائے گا جاؤ اینو جہنم دی طرف لے جاؤ. انہوں بیڑیاں پائیاں جان گیاں اور توق کو دے گرے وچ لٹکایا جائے گا. فرشتے انہوں کسیٹ کے جہنم دی طرف لے کے جان گے. سرکار فرماندے نے جدو انہوں لے کے جان گے تے اس بندے دی پلک دا ایک وال، اکھ دی جڑی پلک ہوتی ہے، اے دا ایک وال اس وقت اپنے پروردگار کو پکارے تے پکار کے عرض کرے گا مولا میں کچھ عرض کرنا چاہنا. رب فرمائے گا بول. او وال عرض کرے گا بندہ مومن دی اکھ دا وال عرض کرے گا پروردگار یہ تیرا وعدہ ہے کہ جڑا میرے خوف پہ چلوے گا میں وہ جہنم دی آگ ختم کر دیا گا. اللہ فرمائے گا ہاں. عرض کیتی پروردگار ایک دن اے بندہ جدے میں جسم دا حصہ بنیا، ایک دن اے بندہ رویا اور اے دی آنکھ وچوں اینا کو پانی نکلیا کہ میں اس آنکھ دے آنسو وچ تالا. یا اللہ تیرا یہ وعدہ ہے کہ جڑا خوف خدا دی وجہ نہ آنسو نکلے گا، پانی نکلے گا، میں او دی وجہ نہ جہنم دی آگ جڑی حرام کر دیا گا تے ٹھنڈی کر دیا گا. پروردگار اگر اینو جہنم وچ لے کے جانا تے اپنے وعدے دے مطابق مینوں یہ دی پلک تو او کھیڑ دے اور مینوں جہنم دی آگ تو بچا. حال کے کائنات فرمائے گا اے میری غیرت نو گوارا نہیں کہ میں بندے دے ایک جوز نو، ایک وال نو، ایک حصے نو جنت عطا کرا، باقی سارا ایدہ جسم جڑا ہے اے جہنم وچ بھیج دیا. اللہ فرمائے گا ایک آنسو دے صدقے میں پورے جسم جہنم دی آگ تو محفوظ ہوں. اور پھر اتھو تک ہی نہیں، توجہ فرمانی ذرا. سرکار فرماتے نے جدو ایک پلک دے ایک وال دی وجہ تو وہ بندہ جنت دا مستحق بنے گا، اللہ تعالیٰ انہوں جنت دا آرڈر دے گا تے اللہ تعالیٰ دے ملائکہ جوم جان گے اس خوشی نال اور حضرت جبریل امین منادی کرن گے کہ خالق کائنات ایڈا رحیم تے کریم ہے، ایک وار دے صدقے سر تو لے کے پیراں تک گناہاں نال لتھڑے بندے نوں جنت عطا صرف ایک وار دی وجہ نال. ہن تسی اپنا محاسبہ کرو، میں اپنا محاسبہ کرنا. ایمانداری نال دسو کہ ساڈیاں اکھاں چوں کدے آنسو آئے خوف خدا دی وجہ نال؟ اگر کوئی رویا ہے تے انہوں مبارک ہوئے، اگر کوئی رویا ہے تے انہوں بشارت ہوئے، اگر کوئی رویا ہے تے اللہ تعالیٰ انہوں مزید خوف خدا چ رون دی توفیق بخشے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق وہ بندہ جہنم میں نہیں جان لگا جن کی اکھاں وچوں خوف خدا دی وجہ نال آنسو آئے. اور جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دا خوف سینے وچ رکھدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے دو چار جملے ہیں تو ذرا سبحان اللہ بندی ایک قبولیت ہوندی ہے. کیسا منظر ہوئے گا کہ مسجد نبوی دا پر کیف ماحول ہوئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر تے گردہ نواؤ صحابہ اکرام بیٹھے نے جڑے سواری دے تے سوار ہو جان، انہاں دی سواری قدم چکے تو اس سواری تے قدماں نال جڑی مٹی لگے اللہ تعالیٰ او دیاں بھی قسماں چوں.
توجہ فرمانی ذرا. تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل دے ایک بندے دا ذکر کیتا. اے ذرا دل دے کرنا سماعت فرما, معمول تو ہٹ کے بیان کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے بنی اسرائیل میں ایک بندہ سی جدا نام سی ذوالکفل, سر تو لے کے پیرا تک گناہگار ہے, انتہائی گناہ دے وچ لتڑے آیا انسان. ہر روز اپنے بیڈ دی زینت ایک جوان لڑکی نو بناتا ہے, بڑا تگڑا زانی, انتہائی گناہگار ہے. ایک دن اپنے جسم دی حبس مٹان واسطے اس بندے نے ایک لڑکی نو انوائٹ کیتا. لڑکی آ گئی, انہوں سامنے بٹھا کے تے کہنے لگا تیری قیمت کنی, جسم فروشی دی قیمت دس. انہیں کہا میں 60 دینار لا گی. انہیں 60 دینار دیتے. جدو دے کے انہیں انہوں آمادہ کر لیا تے زنا کرن واسطے تیار ہویا تے کپڑے اتارن لگا تے او لڑکی خوف خدا دی وجہ تو لرز گئی. او دے جسم چ کپ کپاہٹ شروع ہو گئے. جسے لڑکی دی اس کفیت نو ویکھیا تو ذوالکفل نے ویکھیا تے کہنے لگا تینوں کی ہویا ہے؟ تو لڑکی کہنے لگی اج تک یہ کام کیتا نہیں, کسے مجبوری نے تو تک پوچھا ہے. تو انہیں کہا جب تو اتنے تک آ گئی اپنے منہ منگے پیسے میرے کو لے لے نے تو اس کام دے ارادے تے آئی, پیسے بھی میرے کو لے لے تو پھر ہون تیرے تے لرزا کے اتاری. لڑکی کہنے لگی کہ میں اپنے مقصد حل کرنے واسطے پیسے بھی تیرے کو لے لے, جو وعدہ کیتا ہے وہ واسطے آمادہ بھی ہو چکی, چل کے تیرے کو آ گئی. لیکن جو میں کر لگی ہاں میرے تے اللہ دا خوف طاری ہو گیا ہے, خوف خدا کی وجہ نہ ہل گئی ہاں, لرز گئی ہاں. جدو ذوالکفل نے سنیا ایک گل حقیقت ہے کہ جدو اللہ تعالیٰ باطن دے پردے چکتا تے اسباب پیدا کرتا. جدو اللہ نے کسی نو بخشنا ہوتا ہے, اللہ نے کسی تے مہربانی کرنی ہوتی, پروردگار نے کسی تے راضی ہونا ہوتا ہے تو کچھ اسباب پیدا کر دیتا ہے. جدو اس لڑکی دی جناب اس کفیت نو ویکھیا تے ذوالکفل دی اکھاں چوں آنسو آ گئے تے کہنے لگا پروردگارا جن نے کدے کچھ نہیں کیتا او دے تے اتنا خوف ہے تیرا, مولا میں تے ہر روز ایک کام کر کے سونا, پروردگارا میں نو معاف کر دے. ذوالکفل نے اس عورت نو بھیجیا تے کہنے لگا جا اپنی مجبوری حل کر, اے پیسے جڑے میں تینوں دے چکے ہاں اے تیرے تے حلال نے, میں اپنی خوشی نہ دینا, تو جا. جدو گئی نا جی بعد میں ذوالکفل دی اکھاں چوں آنسو نے تے سر سجدے وچ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بڑا خوش نصیب آدمی ہو جدا ذکر میرے مصطفیٰ نے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اکھاں چوں آنسو نے تے رو رہے ہیں تے اے جملے نے یا اللہ میں نو پتہ ہے کہ میں ایسے گناہ کر چکے ہاں, شاید تو میں نو معاف نہ کریں, پر پروردگار اج میرے دل میں تیرا خوف پیدا ہو گیا ہے, یا اللہ اگر ہو سکے تو میں نو معاف کر دے. اے دیسی بنی اسرائیل دا بندہ تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تے اپنے غلاماں نو جدو رب دا کلام سنایا تے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, خودی رحمت تو کدے بھی لا امید نہ ہوگی, بے امید نہ ہوگی. لیکن ادھر جدو ذوالکفل نے رو کے صدا بلند کیتی ادھر اسرائیل نو آرڈر ہو گیا دی روح قبض کر. اسرائیل آ گیا, روح قبض ہو گئی. جدو روح قبض ہوئی تے سویرے پتہ لگا ذوالکفل مر گیا ہے, دنیا تو ٹر گیا ہے. لوکاں نے چین گوئیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں, ادھر جنازہ کون پڑے گا, انہوں غصہ کون دے گا, اے تے نیڑے کون ہوئے گا, اے تے نہایت بدبخت آدمی سی, اے نہایت گناہگار سی, اے سیاکار سی, اے تے اعمال ہی اچھے نہیں سن. لیکن سرکار مسکرائے اے جملہ فرما دیا, سرکار تے مسکرائے تے جے تانوں سمجھ آ جائے تے تسی سبحان اللہ کہہ دیا جے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے پر جدو لوگ انسانیت دا ایک احساس لے کے اس بندے نے دروازے تے گئے تے ویکھدے کینے کہ قدرتی قلم نال لکھے ہے کہ ذوالکفل کو اساں بخش دیتا ہے اور ادھے تے جنت واجب ہو چکی. سبحان اللہ. جیڑا بندہ ایک باری خوف خدا رکھے
ادھر میرا دھیان کرنا ہے تو ہوئے بھی بنی اسرائیل دا کدا ہوئے دی تو اڈا کی خیال ہے بنی اسرائیل دا بندہ ہوئے سیر تو لے کے پیرا تک گناہ نہ لتھڑے ہوئے اور انتہائی گناہگار ہوئے سیاکار ہوئے بدکار ہوئے ایک باری خوف خدا چلو جائے اگر اللہ تعالیٰ انہوں بخش دینا ہے تو دے جہنم کی آگ حرام کر دینا ہے تو جڑا میرے مصطفیٰ دا نوکر ہے جو رب نے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف فرمایا اللہ نے فرمایا سنیا جی میں تو نبیاں چو بہتر ہے تیری امت امتہ چو بہتر سبحان اللہ تو اڈا کی خیال ہے جے رسول اللہ دا غلام ہوئے میں یہ گل اگے بھی کر چکے ہیں دوبارہ ہی رپیٹ کرنا چاہنا تھوڑا جا کہ انسان ہے نا جی خطا دا پتلا ہے بلکہ ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا آپ فرماندے نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے آپ فرماندے نے اگر تسی گناہ نہ کر دے تو آڈے صرف نیکیاں ہونگیاں گناہ نہ کر دے تو اللہ تعالیٰ تو آڈے تے کوئی اور مخلوق تو آڈے بجائے کوئی اور مخلوق لے آمدہ تاکہ وہ گناہ کر دی تو گناہ کر کے تو انسانیت دے تقاضے پورے کردہ اور اللہ تعالیٰ انسان دے گناہ معاف کر فرما کے تے اپنے ربوبیت دے تقاضے پورے کر سبحان اللہ میں ایک کی دلیل دینی چاہنا کہ انسان گناہ گار ہے توجہ فرمانی اللہ جبار بھی ہے اللہ قہار بھی ہے اللہ متکبر بھی یہ اللہ دی صفتہ ہے نا جی میرے اللہ دی یہ بھی صفتیں اور رحیم بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ لوگ ہے میں اپنے معمول تو ہٹ کے گفتگو کر رہے ہیں توجہ کرنی ذرا وہ رحیم بھی ہے وہ کریم بھی ہے وہ غفور رحیم سبحان اللہ غفور رحیم تا ہی وہ دی صفت واضح ہوئے گی جدو وہ گناہگاراں دے گناہ معاف توجہ ہے کہ جے گناہگار ہوئے ہی کوئی نہ یا گناہگار نو اللہ معافی نہ کرے تو پھر وہ غفور رحیم کر اللہ فرماتا ہے میں جبار ہاں میں قہار ہاں میں متکبر ہاں میں ستار ہاں لیکن یہ سارا کچھ جوڑ دے باوجود میں غفار بھی ہوں میں رحیم بھی ہوں میں کریم بھی ہوں یا اللہ فرمانا کی چاہنا ہے فرمایا انسان تینوں بنایا ہے تیری جوز وچ تیرے جسم وچ ہتائے فرمایا گناہ کر لیں تے ایڈی بڑی گل نہیں فرمایا تھوڑا جا ہیلا تو کریم میں غفور رحیم دے تقاضے پورے کراں گا تو میرے توجہ کری میں اسے والے تینوں معاف کر پر گل اے کو او دے توجہ کرے تے صحیح کی خیال ہے تھوڑا او دے توجہ کرے تے صحیح میں ایک مثال دینا پتہ نہیں یہ فٹ ہوئے گی یا نہ ہوئے گی کیونکہ میں بڑی سادی جی کام جی گفتگو کر رہے ہیں سیانے کہندے نے کہ ماں دے کار بچہ ہوئے نا جی تے بچہ خوبصورت بھی ہوئے تے ماں نو پیار بھی بڑا ہوتا ہے بچے نہ لیکن بچہ جنہ چر دودھ والے پاسے ماں دی توجہ دلائے نہ رو کے بھوک دا اظہار نہ کرے تے ماں نو دودھ بھی نہیں دیندی تے تہاڈا کی خیال ہے جے ماں ایک رحیم رشتہ ہے ماں ایک حریص رشتہ ہے ماں ایک محبت کا رشتہ ہے اگر ماں ہو کے تو نہ چر بچے کو دودھ نہیں پلاندی جنہ چر بچہ توجہ نہ کرے تو کی خیال ہے وہ رحیم ضرور ہے وہ کریم ضرور ہے پر بندہ گناہگار ہو کے تھوڑی جی توجہ دے کرے کی خیال تے جب توجہ کر لے تے مولا تعالیٰ کدے نہیں ہو سکتا ان کو آپ میں ایک بنی اسرائیل دے زمانے دی ایک اور گل کرنی چاہنا تھوڑی جی توجہ فرمانی کرا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی اللہ تعالیٰ دے بڑے برگزیدہ نبی کلیم اللہ دے مقام دے اتفاق کیا حضرت کلیم اللہ علیہ السلام دے زمانے سے کہتا ہے بارش نہیں ہو رہی توجہ فرمانی جی بارش نہیں ہو رہی بڑا کیچ پہ گیا تو وہ آئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ دے نبی بارش نہیں ہو رہی آپ نے ارشاد فرمایا چلو پھر تسی سارے اکٹھے ہو جاؤ صحرا وچ چلو کھلے آسمان دے تھلے تے دھوپ وچ کھلو کے نماز پڑھنے ہیں
نماز استسقا تے اللہ تعالیٰ بارش وسا دے. توجہ ہے. سارے نو لیا آپ گئے. ایک گل یاد رکھنی ہے، اللہ دا نبی بغیر اللہ دے حکم تو کوئی کام نہیں کرے. یہ تو بھی میں ہی آخر میں سبحان اللہ. میں تے جو موضوع ہی نہیں لے کے ٹرے آ، میں تے اس معاملے چاہے ہی نہیں کہ میں تمہیں کسی معاملے چٹ کرا. تھوڑی توجہ تو کرو. اللہ دا نبی اللہ دے حکم تو بغیر کوئی کام. قوم آئی موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام نے توجہ کی تھی ادھر. رب نے فرمایا نماز استسقا پڑھاؤ بارش ہو جائے گی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ دے حکم نال، اپنے قوم دے بندیاں نو نال لیا، جا کے نماز پڑھی، دعا منگی، بارش کوئی نہ ہوئی. میرے جہاں گناہگار ہوئے کہ امام ہوئے تے بارش نہ ہوئے، ایڈی بعید گل نہیں. میں گناہگار ہاں، سیاکار ہاں، بدکار ہاں، بلکہ پوری دنیا تو شاید میرے نال دا گناہگار کوئی نہ ہوئے. نہ بارش ہوئے تو ایڈی بعید گل کوئی نہیں. پر اللہ دا نبی ہوئے تو ہوئے بھی کلیم. سبحان اللہ. جناب بارش واسطے دعا بھی کرے تو نماز بھی پڑھے تو بارش نہ ہوئے، یہ عجیب گل. بولو نا، یہ بڑی عجیب گل. موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے نمازاں پڑھن والے نے دعا منگن تو بعد تھوڑا جہا سٹے کیتا. اے ہونے بدل چڑھتا ہے کیونکہ موسیٰ کو آزما چکے سن. ایک موسیٰ دی التجا تے من سلوا بھی آ جاتا ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اگر موسیٰ کی قوم آئے موسیٰ کے پاس تو موسیٰ التجا کرے تو اللہ جنت سے پکا پایا کھانا بھیجے. تے جے موسیٰ دی قوم پانی کی ڈیمانڈ کرے تے قوم آ جائے تے آپ ایک باری توجہ کرن تے رب فرمائے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْ هُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. فرمایا موسیٰ اے ڈنڈا مار زمین دے اوتے، سامنے پیا پتھر ہے، اے تے مار ڈنڈا تے مِنْ هُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا 12 چشمے پانی تے جاری کر. سبحان اللہ. پھر قوم آ جائے، موسیٰ یہ کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام دھیان کرن توجہ کرن رب والے پاسے تے رب فرمائے موسیٰ انواع راتی سو جان، سویرے اٹھن گے تے انہاں دے جسماں دے اوتے چاندی دی طرح چمکدار اور گنڈے دی چھل دی طرح نرم تے ملائم لباس ہوئے گا جڑا نہ پھٹے گا نہ چمک کٹے گی نہ پرانا ہوئے گا نہ گندا ہوئے گا، ہر ویلے چودگی چادر چمک دے گا. سبحان اللہ. تے پھر موسیٰ دی قوم آ جائے کہ موسیٰ اسی بیٹھے ہونے ہیں، سورج پوری آب و تاب نہ چمک رہا ہوتا ہے، ساڑھے تے سایہ نہیں ہوتا. آپ دھیان کریں تے اللہ فرمائے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. حال کے کائنات فرمائے موسیٰ کوئی گل نہیں، جب تیری قوم نو سایہ دی ضرورت ہے تے اسی قادر ہاں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں قادر ہاں. فرمایا تیری قوم نو اگر سایہ دی ضرورت ہے تے جدھر جدھر تیری قوم جائے گی اسی بدلی دا سایہ ہوگا. سبحان اللہ. یہ سارے کام سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے صدقے اللہ تعالیٰ نے قوم نو عطا کیتے اور ساریاں ڈمانڈاں پوریاں کیتی ہیں. لیکن آج جدو بارش کی ضرورت پہ گئی، توجہ کرنی ذرا، آج جدو بارش کی ضرورت پہ گئی تو عرض کرتے ہیں پروردگار قوم نو بارش کی ضرورت، رب فرمائے نماز پڑھو دعا منگو. گئے قوم نو لے کے جا کے جناب نماز پڑھی دعا منگی. ہن قوم آسمان کی طرف دیکھ رہی، ہونے بارش آئی، ہونے بدل چڑھے، ہونے بارش آئی. لیکن بدل وسنا تو بڑی دور کی گل ہے، بدل کا موڑ بھی نہیں بنیا، موڑ بھی نہیں بنیا. تو جدو قوم نے آپس چیم گوئیاں کیتیاں تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے پاس دھیان کیا. آج کے کائنات نے فرمایا موسیٰ کی گل ہے، عرض کی یا اللہ آج بارش نہیں آئی، نماز بھی پڑھ بیٹھا دعا بھی منگ بیٹھا. رب کعبہ نے فرمایا موسیٰ ہے جنہاں تیرے پیچھے نماز پڑھی ہے انہاں دے وچ انتہائی گناہگار ایک بندہ بیٹھا ہے جنہیں کدے زندگی چ نیکی دا نہیں کیتا،
انتہائی گناہگار ہے. فرمایا انہوں آہ باہر نکل جائے تو پھر دعا مانگ تو میں بارش وسا دیں. سبحان اللہ. میں کدے کدے جملہ کہنا ہونا اپنی قسمت تے ناز کرو مسلمانوں. وہ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام ساننا تے غضب ناک ہو گئے تے آپ نے بڑا تگڑا قسم دا اپنے جملے سے چاڑیا قوم نو. پر ایک جملہ کہنا چاہنا ایک گل مکمل کر کے میں اجازت چاہوں گا. ٹائم ہو گیا دعا دا, توجہ کرنی ذرا. وہ موسیٰ علیہ السلام سن تے قوم نو چاڑے ہیں کہتے اتنے میرا تے تیرا نبی ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان تے اللہ. سرکار قوم نو نہ چاڑ دے اپنے رب نو منا لیں. سبحان اللہ. بولو اپنے رب نو منا لیں. اس واسطے کہ میرا رب بھی رحیم ہے تے میرا نبی بھی رحیم ہے. سبحان اللہ. بے شک. رب بھی کریم ہے تے میرا نبی بھی کریم ہے. سبحان اللہ. ہاں جی, میرا رب اپنے میرا مصطفیٰ اپنے رب نو منانا جانتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. ہاں جی, توجہ کرنی ذرا. ادھر موسیٰ علیہ السلام نے قوم نو چاڑیا نا جس ویلے آپ نے فرمایا نکلو. وہ شخص کہڑا جی دی وجہ تو بارش نہیں ہو رہی. تو انو اپنی کیتی دا پتہ ہے, مینوں اپنی کیتی دا جی بے شک. انج ہے کہ نہیں. بے شک. وہ جڑا بندہ سی نا جن زندگی چ نیکی دا نہیں سی کیتا جن دی وجہ تو یہ کام ہویا, اس بندے نے گوڈیاں تے سر دتے اسی. تے موسیٰ علیہ السلام دی جھاڑ سندا سی پہ تے سندیاں نہ وہ دل ہل گیا. اللہ. سبحان اللہ. جسم لرز گیا, اکھاں چوں آنسو آ. نہ سر چکے ہے نہ دعا کی نہ باہر نکلے ہے, بس سر چکا کے نہ تے وہ لین ملا اپنے پروردگار نہ لین ملا. لین ملائی نا تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے چند آنسو ایے او دی اکھ چوں باہر نکلے. اتو ہی گل شروع کی تھی تے مکانا چاہتا. چند آنسو ایے او دی اکھ چوں باہر نکلے. تے حیرانگی والی یہ گل ہے, نہ بندہ اٹھیا نہ مڑ دعا کیتی, چواں پاسیوں بدل چڑھے تے قوم دے ویندیاں ویندیاں بارش ہوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب بارش شروع ہو گئی لوگ پجدے تے خوشیاں کردے گھراں لوٹے. ادھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چرچ کی, پروردگار تو علی کل شیء قدیر ہے. پروردگار جو تو کرنا ہے وہ بہتر کرنا ہے, پر پروردگارہ موجاں تیریاں اپنیاں نے ساریاں, تیرے حکم نال بندے کٹھے کیتے, تیرے حکم نال میں نماز پڑھی, تیری توفیق نال میں دعا منگی, سارے کام کیتے تے بارش نہیں ہوئی. پھر تو فرمایا کہ تو بندہ اٹھے باہر نکلے تو دعا ہوئے پھر بارش ہوئے گی. یا اللہ نہ بندہ اٹھے ہے تو بارش ہو گئی. آخری جملے نے توجہ کرنی ذرا, اپنے رب دی پہچان کر, اپنے رب نو ویکھ کے ڈر رحیم تے کریم ہو. اللہ نے فرمایا موسیٰ کہتا تو بھی ٹھیک ہے پر میری بھی سن, غلط تیرے رب نے بھی کدے نہیں کیتا. سبحان اللہ. یا اللہ پھر کی ہویا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جدے واسطے میں بارش نہیں سنا پہ وساندا, میں نے قسم اپنے جاہو جلال دی اور بارش وسائی ہو دے واسطے. سبحان اللہ. یا اللہ وجہ کی, اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر پہلا میں وہ تے غضب ناک سا, میں ناراض سا, انہیں زندگی کدے نیکی دا نہیں کیتا, پر جدو میرے خوف دی وجہ اور دی اکھاں چوں آنسو آئے فرمایا میں ساریاں ناراضگیاں کو میں وہ تے راضی ہو گیا. تے سرکار فرماندے نے اس سے وقت بارش آئی. اللہ تعالیٰ تے ایڈا بے نیاز ہے کدے رو تے صحیح نہ ہو. ہاں جی, تے میں ان گفتگو ختم کرا تے سن لو رب دا قرآن. سرکار فرماندے نے جڑا خوف خدا دی وجہ نہ روئے, اپنے سینے خوف خدا رکھے, تقوی اختیار کر جائے. فرمایا پرے محشر کے بازار میں اللہ دا سلام آئے گا, سلام قولا من رب رحیم.
او بندیو تواڈے تے تواڈے رب دا سلام تواڈے تے تواڈے رب دا ہاں بولو بس گفتگو ختم ہو گئی دعا منگن گے تواڈے تے تواڈے رب دا سلام ہوے تے نال ہی ایک آواز بلند ہوے گی وامتازوا اليوم ایھا المجرمون اوے مجرمو جنہاں دنیا تے رہ کے اپنے رب دی پہچان نہیں کی جنہاں دنیا تے رہ کے اپنے رب نو رحیم تے کریم جان دیا ہویا اپنے رب دی بارگاہ چ نہیں روئے اج مجرموں علیحدہ ہو جاؤ مجرم علیحدہ ہو جان گے تے جنہاں تے رب راضی ہوئے گا اللہ انہاں کو اپنا سلام دے تے میں جاندی واری یہ جملہ عرض کراں وی ٹر جانا دنیا تو کی خیال ہے جانا ہے نا تے جے جانا ہے تے پھر جتھے اسی دنیا دے لالچ وچ رونے ہاں پیسے واسطے رونے ہاں نوکریاں واسطے رونے ہاں ہے جی تے دنیا دی حبس واسطے رونے ہاں دعائے کرو کہ اللہ تعالیٰ کدے اپنے خوف وچ بھی رون دی توفیق تے جدو اپنے خوف وچ رون دی توفیق بخشے تے پھر اللہ تعالیٰ جے روا سکدا ہے تے بخش بھی سکدا ہے جی تے کچھ نہ کچھ آنسو ویسے خوف خدا دے نال ہونے چاہیے نا جدو اسی قبر وچ جائیے محشر دے بازار وچ نکلیے او آنسو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنن گے اللہ تعالیٰ میری تے تہاڈی یہ حاضری قبول فرمائے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرموزات کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ